الحمد للہ الذی ہدانا الی سبیل الہدایۃ والعرفان وجعلنا من اہل الاسلام والایقان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له شہادۃ بالقلب واللسان نشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وامامنا ومرشدنا وشفیعنا وکریمنا وافضلنا واکملنا واجملنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمد الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاثة خصال حب نبیہ وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن او کما قال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہماری ایک گفتگو کا سلسلہ جو کہ بہت اہم گفتگو ہے وہ جاری ہے۔ تقریباً 2 حصے ہو چکے، آج تیسرا حصہ ہے، تربیت اولاد کے بنیادی اصول۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ایک خاص پہلو کے طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت جبلت میں یہ رکھا ہے اور اصول بھی ہے کہ انسان کسی چیز کو اگر سمجھنا چاہے اچھے طریقے سے بات تب سمجھ آتی ہے جب انسان کو مثالوں کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے سے سمجھایا جائے، اور اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز بطور سیمپل نمونہ کے پیش کر دی جائے تو یہ سمجھنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال، درزی کے پاس انسان کپڑے لے کے جاتا ہے، درزی کو سمجھاتا ہے کہ اتنی لمبائی رکھنی ہے، اس طرح کی کفیں رکھنی ہے، اس طرح کا یہ سینہ ہے، اور ایک بندہ نے اپنا جو پرانا سوٹ تھا جو اس کو پسند تھا وہ لے کے درزی کے پاس چلا گیا کہ یہ جو سوٹ ہے بالکل بعینی ہی اسی سوٹ کی طرح اس کو آپ نے سلائی کرنا ہے۔ تو درزی کے لیے بنسبت
پہلے آدمی کے دوسرے کی بات کو سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ اس کے پاس سیمپل نمونہ موجود ہے، اس کو دیکھ کے اس نے وہ سوٹ سلائی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پچھلی جو نشستیں ہماری گزری تربیت اولاد کے بنیادی اصول، وہ مثالوں اور دلیلوں کے ذریعے سے آپ حضرات کو اور خود سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح ہم اولاد کی تربیت کریں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ایک سیمپل، ایک نمونہ جس کو دیکھ کر کے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیمپل ہے، نمونہ ہے، اسی طریقے سے ہم نے اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ سیمپل، وہ نمونہ کہاں سے ڈھونڈیں؟ تو اتنی زیادہ لمبے چوڑے پروگرام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ڈھونڈتے پھریں کہ ایسا کوئی آدمی ملے میں بھی اپنے اولاد کو اس طرح کا بناؤں۔ محض نبی علیہ السلام نے جن حضرات کی تربیت کی ان کو ہم دیکھ لیں تو نمونہ، نقشہ، سیمپل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے بچپن میں اپنی بچیوں کی تربیت کی۔ بچیوں کے حوالے سے انشاءاللہ آگے جا کے کسی نشست میں کہ بچیوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، ہم آپ حضرات کے سامنے وہ بات رکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج تیسرا بیان ہے اسی عنوان سے۔ آج انشاءاللہ سیمپل نمونے کے طور پہ ہم سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو رکھیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان حضرات کی خود تربیت فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بچیوں کی بھی تربیت فرمائی، باقی صحابہ اکرام کی بھی تربیت فرمائی، لیکن حسن و حسین کی جو تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی، جو نبی علیہ السلام کی توجہ ان دو نواسوں کی طرف تھی، وہ صحابہ اکرام یا اپنے ساتھیوں کو ان کے حصے میں وہ توجہ نبی علیہ السلام کی نہیں آئی جو حسن و حسین کے حصے میں آئی۔ مہینہ محرم کا ہے، ساتھیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ موقع محل کے مطابق اسلامی کیلنڈر کو دیکھ کے بیان متعین کیا جائے، اگرچہ یہ سوچ میری نہیں ہے۔ یہ کون سی محبت ہوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کسی مہینے کی محتاج ہو، اسلامی تاریخ کی محتاج ہو؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو پورا سال ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مزاج نہیں ہے ہمارا، کیونکہ ایک ترتیب چل رہی ہے تربیت اولاد کے بنیادی اصول، اسی کے تحت حضرت حسن اور حسین کی تربیت نبی علیہ السلام نے کیسے فرمائی، یہ ہمارے سامنے بات آ جائے گی، موضوع بھی ہمارا برقرار رہے گا اور ساتھیوں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے حضرت حسن حسین کی تربیت فرمائی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان حضرات کی پرورش فرمائی۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے شاید اس طرف پہلے کبھی بھی آپ کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔ حضرت حسن اور حسین کی تربیت کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ جبکہ عرب حضرات کا یہ مزاج تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ رواج تھا کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے وہ اپنے خاندان سے باہر کسی دیہات میں ان کو لے جایا کرتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام کا بچپن آپ نے کئی دفعہ خطیبوں سے سنا ہوگا، آگے سنایا ہوگا، مذاکرہ چلتا رہتا ہے، حلیمہ سعدیہ، حلیمہ کی ڈاچی، یہ سارا تذکرہ نبی علیہ السلام کے بچپن کا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تربیت بنو سعد کے قبیلہ میں ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے لے گئیں، تو اتنی عالی شان ہستی نبی علیہ السلام کی، اس کی تربیت کے لیے بھی بنو سعد کے خاندان کی طرف آپ کو لے جانا پڑا دودھ پلانے کے لیے۔ تو حضرت حسن اور حسین کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت حسن اور حسین کو پھر
دوسرے خاندان میں کسی دیہات میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کے علم میں ہو تو اضافہ فرمائیں کہ کسی دوسرے دیہات میں حضرت حسین کو، حسن کو بھیجا گیا ہو، کسی دائی نے ان کو دودھ پلایا ہو، ان کی پرورش کی ہو؟ کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رواج ختم ہو گیا تھا؟ رواج ختم نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں رواج موجود ہے، وہی زمانہ چل رہا ہے، کوئی اور زمانہ نہیں ہے۔ ہم اپنے زمانے کی بات کریں تو ہمارے باپ دادا کے جو رسم و رواج تھے، جو طریقے تھے، وہ آج تک چل رہے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو اسی طریقے سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت کا جو رواج تھا وہ برقرار تھا۔ میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے لیے آمنہ کے لال سے بڑھ کے اس وقت کوئی ہستی موجود ہی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کون تربیت کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے بھی کوئی حضرت حسین کو چلنا سکھائے گا، بیٹھنا سکھائے گا، بولنا سکھائے گا؟ ہرگز نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا اس وقت۔ اس لیے خلاق عالم نے حضرت حسین کے لیے انتخاب نبی علیہ السلام کا فرمایا، جس کا انتخاب خود اللہ رب العزت، جس کی پرورش کا کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کا فرما رہے ہوں، اس کی تربیت میں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نمونہ سیمپل کے طور پہ ہیں۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بندہ ایسا آپ نہیں دکھا سکتے جس کے حصے میں ایک وقت کے نبی خاتم الانبیاء کی تربیت جس کے حصے میں آئی ہو۔ یہ تو وہ خوش قسمت شہزادے ہیں، نبی علیہ السلام نے کھانا سکھلایا، ان کو پانی پینا سکھلایا، چلنا سکھایا، ادب و احترام سکھلایا۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت حسین کا ہاتھ پیالے میں گھوم رہا ہے، کبھی ادھر سے نوالا لیتے ہیں تو کبھی ادھر سے۔ نبی علیہ السلام نے خود ہاتھ پکڑ کے بتایا، بیٹا اپنے سامنے سے کھانا کھاتے ہیں، ادھر ادھر سے نہیں کھاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اخلاق نبی علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت حسین میں منتقل ہوا، وہ کائنات میں شاید ہی کسی کا اخلاق ہو۔ یہ میں حضرت حسین کا نام اس لیے لے رہا ہوں، مراد دونوں ہیں، حسن اور حسین، ایک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرتے ہوئے، اس حوالے سے بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، بچپن میں کس نے انگلی پکڑ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا کہ کس طرح چلنا ہے؟ مسجد میں صدیق اکبر جیسی ذات پکڑ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا کرتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ یہ چیزیں عام طور پہ خطیب مقررین بیان نہیں کرتے، جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے، حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ محض شہادت پڑھ لینا، واقعہ کربلا سنا دینا، اس سے اولاد کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اخلاق کریمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے، صدیق اکبر کے ذریعے سے حضرت حسین نے جو کچھ سیکھا تھا، عمر فاروق سے جو کچھ سیکھا تھا، اور اپنے چچا حضرت معاویہ سے جو کچھ سیکھا تھا، عثمان بن عفان سے جو کچھ سیکھا تھا، اولادوں کے اندر کس طرح وہ چیزیں منتقل ہوں گی؟ یہ تو جب بیان ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن اور حسین کو گٹھی دی، ان کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کہی، خود ان کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلائیں۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، یوں سمجھیں کہ حضرت حسین نبی کے رنگ میں ڈھل گئے، ہر چیز نبی علیہ السلام نے سکھا دی۔ یہاں تک کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آج کل ہمارے زمانہ میں
کسی کی کوئی جرت ہو سکتی ہے کہ اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں کسی ایسے نیک شخص کو جو تہجد گزار ہو، نمازی ہو، اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، اپنا پیر و مرشد وہ سمجھتا ہو، ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کے اندر کسی شخص کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں یا کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے چہرے سے نور کی لہٹیں آ رہی ہوں، اتنا نورانی چہرہ ہو، اور کوئی کہے کہ یہ میرا پیر و مرشد، میرا مولوی صاحب، یہ جو ہے نبی علیہ السلام کی طرح ہے، میں جب ان کو دیکھتا ہوں نبی یاد آ جاتا، ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا نبی کی طرح ہے، کوئی جرت کر سکتا ہے؟ اگر کسی بدبخت نے یہ کہہ بھی دیا تو اس زمانے میں گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا، لوگ اس کی چتروڑ کریں گے، اس کو ماریں گے، پٹائی کریں گے، اس کا سر پھوڑ دیں گے، تو نے ہمارے نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ تیرا پیر ہوگا اپنی جگہ، نیک ہے، اخلاق کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی سیرت، اس کی صورت نبی کے ساتھ کیسے مل گئی؟ یہ تو نے کیسے جرت کر لی؟ لیکن عجیب بات ہے، واحد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں، جب مدینہ مکہ کے بازار میں چلتے تھے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی خدمت ان کے حوالے کی تھی، بازار سے سودا صرف گھر میں لایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کے یہ بات، نبی علیہ السلام کو یہ صحابی بہت زیادہ محبوب تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں چل رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، بعد کی بات ہے، بازار میں سارے صحابہ موجود ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ میری آنکھیں گواہی دے رہی ہیں، میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں، کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضرت حسین تو بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، صورت، اخلاق پہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے یہ نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، نبی کی گستاخی کر رہے ہو، بلکہ تائید کی، ہاں واقعتاً تو انس سچ کہہ رہا ہے، واقعتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہیں، وہی اخلاق، وہی سیرت، اسی طرح چلتے ہیں، وہی ادائیں ہیں، وہی حسن و جمال ہے، وہی بیٹھنا ہے اور وہی کردار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم تو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام ہمیں بھی یاد آ جاتے ہیں، واقعتاً اے انس تو نے سچ کہا ہے۔ ایسا کردار، ایسا نمونہ کائنات نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم، میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو سیمپل نمونے کے طور پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بچپن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حسن کی تربیت کی ہے، کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی، بچیوں کے حصے میں آئی۔ وہ انشاءاللہ میں موقع پہ وہ ان کا ذکر کروں گا، یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے لمبا، بھی تو تیسری قسط ہے، چوتھی آئے گی، پانچویں آئے گی، کہیں اس کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ کانا اشبہہم برسول اللہ، اگر کسی نے نبوت کا عکس دیکھنا ہو، پیغمبر کی تصویر دیکھنی ہو، نبوت کی تربیت کا شاہکار دیکھنا ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غور کرو، سر سے لے کر پاؤں تک پیغمبر کی اداؤں سے ڈھکے ہوئے حسین۔ تو میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کردار ہیں، وہ ہستی ہیں جو بطور نمونہ ہم اپنی اولادوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار جو احادیث سے ثابت ہے، صحیح تاریخ سے ثابت ہے، وہ کردار اپنی اولادوں کو بتانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نعوذ باللہ وہ کردار نہیں بتانا جو شام غریبہ میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار نہیں بتانا جس کے اندر 2 نمبری ہو،
جس کے اندر ڈنڈی مار پروگرام ہو، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے اندر تو بہت کچھ ملاوٹیں، جھوٹ کی آمیزشیں ہیں۔ صحیح احادیث سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیا بھلائیاں کرتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار جو اپنوں اور پراؤں میں فرق کرے، جو وہ کردار جو بتلائے کہ قائد کس کو ماننا ہے، نقش قدم پہ کس کے چلنا ہے، کس کو دیکھ کے راستہ متعین کرنا ہے، کس کو دیکھ کے راستہ چھوڑ دینا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کے آگے آڑ بننا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار وہ اپنی اولادوں کو سکھلائیں۔ ہم نے دنیا میں بہت زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا، ہر جگہ۔ یہ مہینہ کیونکہ ایسا ہے، سال کے بعد عشق حسین پیدا ہو جاتا ہے، 10 دن رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حسینی کردار تو پورا سال، پوری زندگی اپنانے کے لیے ہے۔ یہ کون سا عشق ہے جو موسم کو دیکھ کے سدا بہار ہو جائے اور جب موسم ختم ہو تو عشق ہی ختم؟ اس کو عشق نہیں کہتے، یہ منافقت ہے۔ یہ وہ لوگ اپناتے ہیں جو حضرت حسین کے نام پہ کھاتے ہیں، اپنا کاروبار بزنس چمکاتے ہیں۔ اس لیے ڈنڈی مار پروگرام نہیں کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام دل و جان سے کریں، پورا سال کریں، اپنی اولادوں کو صرف حسین سکھا دو، باقی دین خود بخود سیکھ جائیں گے۔ صرف حسین سمجھ آ جائے، لیکن شرط ہے ڈنڈی مار پروگرام نہ ہو، 2 نمبر نہ ہو، علماء حق سے سیکھیں حسین کیسے تھے۔ انشاءاللہ آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو، مشہور ہو، میری اولاد زندہ ہو، جاوید رہے، تا زندگی اس کا نام لیتی رہے دنیا۔ تو آج بتائیں پوری دنیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس سے بھی زیادہ زندہ جاوید کوئی نام ہوگا؟ ہر بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ کوئی بدبخت، بدقسمت، بدنصیب ہی ہوگا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ادب اور احترام سے نہ لیتا ہو، ورنہ پوری دنیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی اور 2 باتیں فرمائی مختلف مواقع پہ۔ دنیا چاہتی ہے کہ میری اولاد کا نام بڑا ہو، تا قیامت پڑھا جاتا رہے، اس کا نام بلندیوں پہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر کے بتا دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ صرف دنیا میں نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا ہونے میں، بلند ہونے میں، اخلاق میں، کردار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایسی تربیت کی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا تا قیامت نام باقی رہے گا، اور جنت میں تو یہ جنتیوں کے سردار بنیں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار نبی علیہ السلام جن ہستیوں کو فرما رہے ہیں، تو ان کا کہا جا رہا ہے ان کو اپنی اولاد کو وہ ہستیاں سکھلا دو، ان کا کردار سکھلا دو۔ زمانے میں بڑا شور ہے اس وقت، چاہے مٹ جانے کا وقت آئے دین پہ تو کٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ حسین کی طرح، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے دھڑلے سے یہ شعر پڑھتے ہیں کہ بیعت نہیں کی حسین نے، سر کٹا دیا، انکار کر دیا، بیعت نہیں کی۔ اس چیز کو بار بار رٹا جاتا ہے، بار بار اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ پوری زندگی میں 1 دفعہ بیعت نہیں کی، وہ یاد رہا۔ 6 مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے، وہ بھلا دیا، وہ کسی کو یاد نہیں۔ ارے ناداں، وہ تو بتا، صرف یہ تو کہتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹا لیا، بیعت نہیں کی۔ وہ کردار اس کو تو روشن کرتا ہے، بار بار اس کے تذکرے کرتا ہے۔ یہ بھی بتانا کہ 6 دفعہ بیعت کی بھی ہے، اور کن ہستیوں کی، کن لوگوں کی بیعت کی ہے۔ انصاف تو تب ہوتا نا
حسینی تو میں تب تجھے مانوں جب پورا حسین کا کردار بتا، پورا حسین کا کردار لوگوں کے سامنے آشنا ہو۔ میدان ہے، گھوڑا ہے، آ مقابلہ کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کی بیعت کی ہے یہ بھی بتا، پھر انصاف ہوگا۔ یہ تو نا انصافی ہے، صرف کہتا ہے بیعت نہیں کی۔ 6 ہستیوں کی بیعت کی ہے، ان کو اپنا امام مانا، ان کو پیشوا مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتا جس کی بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ عثمان بن عفان کا کردار بتا جن کو امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بتا جن کو امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بتا جن کی بیعت حضرت حسین نے کی، اپنا امام مانا، اپنا چچا مانا، جن سے ہدیہ طائف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے ہیں، ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ وہ تو بھول گیا، صرف انکار یاد رہا، اقرار یاد نہ رہا۔ یہ تو نری منافقت ہے، یہ تو مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی تو یہ ہے، یہ بتا یہ حسین کا ہاتھ ہے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں، یہ حسین کا ہاتھ ہے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں، یہ حسین کا ہاتھ ہے حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ میں، یہ حسین کا ہاتھ ہے حضرت حسن کے ہاتھ میں، یہ حسین کا ہاتھ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا، ڈنڈی مار پروگرام، 2 نمبر پروگرام شام غریبہ سے بہت لوگ سنتے رہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت کی۔ میں نے کہا 2 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، اور فرمایا کہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو مقام بتایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، ادبوا اولادکم 3 خصال، حب نبیہ وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ، ان کو محبت نبی سکھاؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ۔ پہلی چیز نبی علیہ السلام نے بتائی کہ ان کو نبی کا عاشق بناؤ۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے مؤدبانہ، ہم بڑے محفلوں میں بیٹھ کے اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کی بڑی تربیت کی ہوئی ہے، اپنی اولادوں کو نبی کا عشق سکھایا ہے، عاشق رسول بنایا ہوا ہے اپنی اولادوں کو۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم نے عاشق رسول بنایا ہوا ہے، ہمارے بیٹے تو نبی سے بڑا عشق کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے، ابھی جمعے کے بعد گھروں میں جا کے اپنے بچوں سے، چھوٹے نہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، جو بڑے ہیں 8ویں کلاس 9ویں 10ویں کلاس کے، ان سے جا کے صرف ایک سوال کر لینا، بیٹا خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خاتم النبیین تھے، اس کا مطلب سمجھا دو، آپ کو پتا جائے گا کہ میں نے اولاد کو حب نبی کتنا سکھلایا ہے۔ ہماری اولادوں کو تو ختم نبوت کا معنی نہیں آتا۔ اگر یقین نہیں آتا تو تجربہ کر کے دیکھ لو، آج کل نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں خاتم الانبیاء خاتم النبیین ہے کیا۔ باقی لمبا چوڑا پروگرام چھوڑو، 24 گھنٹے کی سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کا کردار، نبی علیہ السلام کی سیرت، اخلاق، یہ ساری چیزیں یہ تو بہت دور کی بات ہے، صرف ایک لفظ کا معنی پوچھ لو نہیں آتا۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وحب اہل بیتہ، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھلاؤ۔ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمونہ کے طور پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کو نمونہ بناؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحب تلاوت القرآن، اور اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت کی محبت ان کے اندر پیدا کرو، قرآن کو پڑھنا سکھاؤ، قرآن کو پڑھانا سکھاؤ۔
قرآن کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھاؤ۔ آج ہماری اولادیں کتنا قرآن کو پڑھانا کا کام کرتی ہیں، کتنا سیکھتی سکھاتی ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے ذمہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی اولادوں کی تربیت کرنا، کوشش کرنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا یہ بن جائے، ورنہ ان جیسا بن تو نہیں سکتا، یا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کوشش کرنی ہے تاکہ روز قیامت ہمارا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں آئے، پکارا جائے کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ اب آپ کے ذہنوں میں بھی ایک سوال آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب یک طرفہ ہو گئے، جیسے لوگوں کے ذہنوں میں، بہت سارے لوگوں میں ذہنوں میں آ رہا ہوگا یہ سوال۔ اکثر میں بیان کر کے چلا جاتا ہوں، مجھے اطلاع پہنچتی رہتی ہے کہ مولوی صاحب ایک ہی بات لے کے بیٹھ گئے کہ حسین سکھلا دو، توحید کدھر جائے گی، سیرت کدھر جائے گی، ختم نبوت کدھر جائے گی، یہ چیزیں کدھر جائیں گی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار سکھلاؤ جو نبی علیہ السلام کے ذریعے حضرت حسین میں منتقل ہوا، تو یہ چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولادوں کو سکھاؤ گے، توحید سمجھ میں آئے گی، توحید کے اوپر خود بخود عمل ہو جائے گا۔ حضرت حسین کا وہ کردار اپنی اولادوں میں منتقل کرو گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار حضرت حسین کو سکھلایا، ختم نبوت خود سمجھ آ جائے گی۔ اپنی اولادوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاؤ گے نا، تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے 30 پارے ہیں۔ کچھ لوگ آج 30 پاروں کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے اپنے آپ کو حسینی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ گئے، قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ گئے، دنیا سمجھ آ جائے گی، دین سمجھ میں آ جائے گا، جنت دوزخ سمجھ میں آ جائے گی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ گئے، دشمن سمجھ میں آ جائے گا، دوست سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ گئے، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا سمجھ میں آ جائے گا، جرت اور بہادری، استقامت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ گئے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا 5 وقتوں میں نماز ہوتی ہے، 3 میں نہیں ہوتی، نمازیں کتنی ہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج تو لوگ 5 نمازوں کا انکار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ 5 نمازیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر حسین سمجھ میں آ گیا تو پورا دین کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اگر حسین سمجھ میں نہ آئے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، چاہے اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہے، چاہے 12 اماموں کا غلام کہے، حسین سمجھ میں نہیں آیا تو یہ دعوے محض جھوٹے ہیں۔ میں آپ کو دعوت تو نہیں دیتا، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں نا سامنے آتی رہتی ہیں، مجلس میں نہ جاؤ آپ کبھی ایسے ہی۔ اب یہ موضوع تو نہیں تھا، خیر یہ چھڑ گیا ہے تو اب پوری بات کر کے ختم کرتے ہیں اس کو۔ راستے میں جاتے ہوئے کسی کالے لباس والے کو پکڑ کے پوچھ لینا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی کون سی نماز کا وقت تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی کون سی نماز کا وقت تھا؟ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ اس کملے ناک تھوڑے گھر عصر دی نماز پڑھی رہی تھی، تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، اپنی مجلسوں میں کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عصر کی نماز کے وقت ہوئی، سر سجدے میں تھا، ظالموں نے تن سے جدا کر دیا، سر نیزے پہ تھا، عصر کی نماز نہیں چھوڑی۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار سکھاؤ، 2 نمبری نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، پورا حضرت حسین سمجھا دو۔ ان کو بتاؤ نا کہ انکار 1 بیت سے کیا ہے، 6 بیتیں کی بھی ہیں، ان 6 بیتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہتا کہ انکار کو بیان نہ کرو، انکار کو بیان کرو، جہاں انکار بیان کرنا انکار بیان کرو، جہاں تصدیق کی ہے، جہاں اقرار کیا ہے وہاں اقرار بھی بیان کیا جائے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتلین کو جو سزا دی ہے نا وہ بھی بڑی پاکیزہ ہے. پاکاں دی اولاد پاک سزا دی ہے, بڑی پاکیزہ سزا. ایک بندے کو میں نے کہا بڑی پاکیزہ سزا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو, اپنے قاتلوں کو دے کے گئے. پوری دنیا قاتل ڈھونڈ رہی ہے, قاتل نہیں آتے, ہمیں نظر آ رہے ہیں قاتل کون ہے, ڈھونڈ رہے ہیں. 1 2 2.5 کا نام لیتے ہیں, شمر تھا, یزید تھا, باقی ڈھونڈ رہے ہیں اصل قاتل کون ہے. پتہ چل رہا ہے اصل قاتل گم ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے. میں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا, ان کو پتا تھا میرے قاتل کون ہیں. جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا تھا ان کا پتہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معاف بھی نہیں کیا, خود تو دنیا سے چلے گئے, ان کو پاکیزہ بڑی سزا دے کے گئے ہیں. کبھی کبھی نا باطل کے منہ سے بھی حق اگل آتا ہے. کل کی بات ہے, ایک جانی مانی شخصیت, انہی کا بڑا عالم, بڑا دیندار, انہی کا اندر سمجھا جاتا ہے, وہ بیان کر رہا تھا ارے کیا کرتے ہو یہ تم تو حسینی ہو. اپنی مجلس میں بیٹھا نجی محفل میں, ان کو بتا رہا ہے کیا کر رہے ہو, تم تو حسینی ہو, حسینی کردار اپناؤ. خیموں کو آگ لگاتے ہو, خود ہی خیموں میں کود جاتے ہو. خیموں میں کو تو آگ حسین کے دشمن نے لگائی تھی, تم کیوں لگاتے ہو. وہ ان کو بتا رہا ہے اور بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو. تلواریں تو حضرت حسین کے دشمن لے کے آئے تھے, حسین تو تلواریں نہیں لے کے آئے تھے. تم اپنے آپ کو کیوں تلواریں مارتے ہو, نیزے مارتے ہو, برچھے مارتے ہو. یہ تو دشمن کا کردار ہے, حسینی کردار تو نہیں ہے. گویا کہ جو کہہ رہا ہے دشمن کا انتخاب کر رہا ہے کہ دشمن حسین کون ہے, قاتل حسین کون ہے, اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بیان کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے یہ سوشل میڈیا آیا. بہت سارے لوگ نہیں مانتے تھے, ہم کہتے تھے ہمارے اکابر کتابوں میں یہ چیزیں لکھ کے گئے ہیں, لوگ نہیں مانتے تھے. یہ سوشل میڈیا اللہ اس کو سلامت رکھے, اگر اس کا صحیح استعمال ہو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. وہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, نیزے نہیں مارنے, برچھے نہیں مارنے, تلواریں نہیں چلانی, خیموں کو آگ نہیں لگانی, ورنہ لوگ کہیں گے قاتلان حسین تو یہی ہیں, دشمن حسین تو یہی ہیں. کربلا کا منظر آپ پیش کر کے دشمنان حسین کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو, نہ کہ محبان حسین کی صف میں کھڑے ہوتے ہو. محبان حسین تو 5 وقت کی نماز ہے, محبان حسین تو یہ ہے 2 جزی ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ کیا تھا, لا, یہ وہ بات نہیں کر رہا تھا, یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آ گئے تو یہ کلمہ بھی سمجھ آ جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آ گئے تو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے, اور 5 وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی تھی یہ من گھڑت اذان نہیں تھی, وہی تھی جو ہماری مساجد میں دی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو سکھلا دو, انشاءاللہ توحید بھی سمجھ آ جائے گی, قرآن بھی سمجھ آ جائے گا, پورا دین کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا. اس لیے اپنی اولاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا دو. اولادوں کو یہ بتاؤ حسین کسی فرد کا نام نہیں, ایک نظریے کا نام تھا. حسین کسی فرد کا نام نہیں, ایک فکر, ایک سوچ کا نام تھا. حسین بزدلی کا نام نہیں, جرأت اور شجاعت اور بہادری کا نام تھا. حسین پیچھے ہٹ جانے کا نام نہیں ہے, ڈٹ جانے کا نام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے کردار ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد